الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارا جو موضوع ہوگا والدین کے حقوق پر ہوگا انشاءاللہ الرحمن. آئیے والدین کی شان، قدر و منزلت ہم انشاءاللہ الرحمن آج سنیں گے. اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو حق بیان کرنے، سننے اور سن کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے انشاءاللہ الرحمن. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. جو سنیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے اور یاد رکھ کر عمل کی بھی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جو بندہ میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح و 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے. تو ابھی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی. ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے جنت میں میرا پڑوسی دکھا دیں. یعنی جنت میں جو میرا ہمسایہ ہوگا وہ مجھے دکھا دے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلیم موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، اے موسیٰ فلاں علاقے میں چلا جا، فلاں وادی میں چلا جا، وہاں جو شخص قصاب ہے، قصائی کا جو کام کرتا ہے، گوشت فروش ہے، دنیا میں جو رہنے والا ہے اس وقت، وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا. جو قصاب کا کام کرتا ہے وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا اور پوچھتے ہوئے وہاں تک پہنچے جہاں پر وہ شخص رہتا تھا. اب وہاں پر کچھ دیر آپ ٹھہرے اور اس کے پاس مہمان آپ بنے. اب اس نے مسافر سمجھتے ہوئے آپ کو اپنا مہمان بنایا اور اپنے گھر لے آئے. اور جب کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، تو اس نے قریب ہی ایک زنبیل یعنی ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھا. ایک نوالا خود کھاتا اور 2 نوالے اس ٹوکرے میں ڈال دیتا. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. اب وہ نوجوان اٹھا اور دروازے پر دستک جو ہوئی تھی اس کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے. اب جیسے وہ شخص دروازے کی طرف جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس ٹوکرے کے اندر کیا ہے. جب آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو اس کے اندر 2 مرد اور عورت ضعیف العمر تھے. جیسے ہی ان کی نظر اللہ رب العالمین کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو وہ مسکرائے. اور جیسے ہی وہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر مسکرائے، ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی. انہوں نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی یعنی شہادت کی گواہی دی اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. قصاب واپس آیا تو زنبیل میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کر کے عرض کی، آپ اللہ رب العالمین کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معلوم ہوتے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ
کہ میں ہی اللہ رب العالمین کا نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ عرض کی میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ الرحمن ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگا لیا۔ قصاب نے مزید عرض کی، میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ عز وجل میرے بیٹے کو جنت الفردوس میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنانا۔ میری والدہ میرے والد صاحب میرے لیے یوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بننے کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو، اللہ عز و جل نے تم کو جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھا آپ نے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو وہ بھی مقبول ہوتی ہے، لہٰذا ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کا حکم ماننا چاہیے، ان کا ہر سونپا ہوا کام جو خلاف شریعت طے ہو اس کو فوراً کر دینا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں، ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو بھی والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اے والدین کی کتنے حق ہیں ہم پر، ہم چاہیں ادا کرنا بھی چاہیں تو ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ہم اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ایک رام میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی ان پر ڈال دیا جاتا تو کباب بن جاتا۔ عرض کی، میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں۔ کتنے؟ 6 میل تک اپنی والدہ کو کندھوں پہ سوار کر کے میں نے سفر کیا، اور ایسا رستہ تھا کہ اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، یعنی کباب بن جاتا۔ اس سے وقت میں نے اپنی ایسے گرم پتھریلے راستے پر میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر 6 میل کا سفر کیا۔ کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان، ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے، ایک جھٹکے کا بدلہ شاید ہو سکے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اس حال میں صبحوں کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اور اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو
ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبحی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں۔ واقعی جو وہ اولاد خوش نصیب ہے جو والدین کی خدمت کرتی ہے، ان کی اطاعت کرتی ہے، ان کو راضی رکھتی ہے، تو الحمدللہ اس کو کیسی کیسی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور جو خدمت نہیں کرتی، والدین کا دل دکھاتی ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں جب ایسا سوال کیا گیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے، باپ کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضگی اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہے، اور ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہے۔ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کرے گا، اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ تو کتنی تشویش والی بات ہے۔ ماں باپ معاذ اللہ عز و جل کافر بھی ہوں تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو پھر بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ جی ہاں، صاحب بہار شریعت جلد 2 صفحہ 452 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فتاوی عالمگیری کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں کافر ہیں اور کہیں کہ مجھے بت خانے پہنچا دے تو نہ لے کے جائے، اور اگر وہاں سے آنا چاہتے ہوں تو لا سکتا ہے، تو لا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا والدین کی کتنی شان ہے، کتنی قدر و منزل ہے۔ اللہ پاک مجھے اب سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جب والدین کو تنگ کرتے ہیں، منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ماں باپ کے نافرمان کی سزا ہے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی، اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے اترتے ہیں۔ تو خبردار وہ نوجوان جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو خیال کرنا چاہیے۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول ذیشان نور رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس، اور نمبر 3 مردانی وضع بنانے والی عورت۔ تو یہ 3 جو شخص ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین عز و جل کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنے والدین کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں شیطان لعین کتنا بڑا لعنتی ہے۔ آخری حدیث پاک پیارا کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے اس کے اور والدین کے نافرمان کی سزا میں جو سزا ہوگی، جہاں شیطان کو سزا ملے گی، اس کے جس درجے میں وہ ہوگا اس کے
اور جو والدین کا نافرمان ہوگا اس میں صرف 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی یوں سمجھے کہ سب سے نچلے درجے میں اگر شیطان کے عذاب کا کون اندازہ کر سکتا ہے، جو ساری دنیا کو گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ساری دنیا کو گناہوں کی طرف ورگلاتا ہے، اور اس کی سزا کا حال کیا ہوگا، اس کو عذاب کتنا ہوگا۔ فرمایا اس کے اور والدین کے نافرمان کو جہاں سزا دی جائے گی، وہ اس کے اور اس کے والدین کے نافرمان جو ہوگا 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ بتائیں اب کتنی سخت سزا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین چاہے تو دیگر جو گناہ ہیں ان کی سزا قیامت کے لیے اٹھا لے، وہ اس کی مشیت پر ہے، لیکن فرمایا جو والدین کا نافرمان ہوگا دنیا میں جیتے جی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو لہٰذا آج سے نیت کر لیجئے انشاءاللہ الرحمن ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، کہیے انشاءاللہ الرحمن ان کی خوب خدمت کریں گے، انشاءاللہ الرحمن ان کے قدموں کو بوسہ دیں گے، انشاءاللہ الرحمن۔ حدیث پاک میں ملتا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ اور مسکرا کر والدین کی جو چہرے کی زیارت کرتا ہے، روایات میں ملتا جس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا، اللہ کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے یعنی نظر رحمت سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو پیارا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اسے 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ پاک ہے، وہ طیب ہے، وہ 100 حج کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو